کہ جادو کی کیا حقیقت ہے، سحر کی حقیقت کیا ہے۔ تو سحر یہ لفظ سین کے کسرہ کے ساتھ ہے، سین کے نیچے زیر آئے گی، سحر اس طرح اسے پڑھا جائے گا، اور اس کا معنی یہ ہے کہ ہر ایسے اثر کو کہتے ہیں جس کا سبب ظاہر نہ ہو، خواہ وہ سبب معنوی ہو جیسے خاص کلمات کا اثر، یا غیر محسوس چیزوں کا ہو جیسے جنات و شیاطین کا اثر۔ تو اس کے اندر قوت خیالی کا اثر یا محسوسات کا ہو، مگر وہ محسوسات جو محسوس کی جانے والی چیزیں ہیں وہ مخفی ہوں، جیسے کہ مقناطیس کشش لوہے کے لیے مقناطیس نظروں سے پوشیدہ ہو، یا دعاؤں کا اثر جبکہ وہ دعائیں مخفی ہوں، یا نجوم و سیارات کا اثر۔ یہ چیزیں اس مفہوم کے اندر، سحر کی مفہوم کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو جادو کی اقسام کے متعلق جہاں تک بات ہے کہ جادو کی اقسام بہت ہیں، مگر عرف عام میں عموماً جادو ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جن میں جنات اور شیاطین کے عمل کا دخل ہو، یا قوت خیالیہ کا، یا کچھ الفاظ و کلمات کا، کیونکہ یہ بات عقلاً بھی ثابت ہے اور تجربہ اور مشاہدہ سے بھی، اور قدیم اور جدید فلاسفہ بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ حروف و کلمات میں بھی بالخاصہ کچھ تاثیرات ہوتی ہیں۔ کسی خاص حرف یا کلمہ کو کسی خاص تعداد میں پڑھنے یا لکھنے وغیرہ سے خاص تاثرات کا مشاہدہ ہوتا ہے، یا ایسی تاثیرات جو کسی انسانی بالوں یا ناخنوں وغیرہ اعضاء یا اس کے استعمالی کپڑوں کے ساتھ کچھ دوسری چیزیں شامل کر کے پیدا کی جاتی ہیں، جن کو عرف عام میں ٹونا ٹوٹکا کہا جاتا ہے اور جادو میں شامل سمجھا جاتا ہے۔ اور اصطلاح قرآن و سنت میں سحر ہر ایسے امر عجیب کو کہا جاتا ہے جس میں شیاطین کو خوش کر کے ان کی مدد حاصل کی گئی ہو، یعنی کہ جادو ایسے امر کو کہا جائے گا، ایسے امر عجیب کو کہ جس میں شیاطین کو خوش کر کے ان کی مدد حاصل کی گئی ہو۔ پھر شیاطین کو راضی کرنے کی مختلف صورتیں ہیں، کبھی ایسے منتر اختیار کیے جاتے ہیں جن میں کفر اور شرک کے کلمات ہوں اور شیاطین کی مدح کی گئی ہو، یا ستاروں کی عبادت اختیار کی گئی ہو جس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ کبھی ایسے اعمال اختیار کیے جاتے ہیں جو شیطان کو پسند ہیں، مثلاً کسی کو ناحق قتل کر کے اس کا خون استعمال کرنا، یا جنابت و نجاست کی حالت میں رہنا، طہارت سے اجتناب کرنا وغیرہ۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے پاک فرشتوں کی مدد ان اقوال و افعال سے حاصل کی جاتی ہے جن کو فرشتے پسند کرتے ہیں، مثلاً تقوی ہے، طہارت ہے اور پاکیزگی، تو بدبو اور نجاست سے اجتناب، ذکر اللہ اور اعمال خیر۔ اسی طرح شیطان کی امداد ایسے اقوال و افعال سے حاصل ہوتی ہے جو شیطان کو پسند ہے، اسی لیے صرف ایسے ہی لوگوں کا کامیاب ہوتا ہے جو گندے اور نجس رہیں، پاکی اور اللہ کے نام سے دور رہیں، خبیث کاموں کے عادی ہوں۔ عورتیں بھی ایام حیض میں یہ کام کرتی ہیں تو مؤثر ہوتا ہے۔ باقی شعبدے اور ٹوٹکے یا ہاتھ چلاکی کے کام، مسمریزم وغیرہ، ان کو مجازن سحر کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ تفسیر روح المعانی کی نظر کے اندر ہے۔ اب سحر کی اقسام کے متعلق امام راغب اصفہانی انہوں نے مفردات القرآن کے اندر لکھا کہ سحر کی مختلف قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو محض نظر بندی اور تخیل ہوتی ہے جس کی کوئی حقیقت واقعہ نہیں، جیسے بعض شعبدہ باز اپنی ہاتھ چلاکی سے ایسے کام کر لیتے ہیں کہ عام لوگوں کی نظریں اس کو دیکھنے سے قاصر رہتی ہیں، یا قوت خیالیہ وغیرہ کے ذریعے کسی کے دماغ پر ایسا اثر ڈالا جائے کہ وہ ایک چیز کو آنکھوں سے دیکھتا اور محسوس کرتا ہے مگر اس کی کوئی حقیقت واقعہ نہیں ہوتی۔ کبھی یہ کام شیاطین کے اثر سے بھی ہو سکتا ہے کہ مذکور کی آنکھوں اور دماغ پر ایسا اثر ڈالا جائے جس سے وہ ایک غیر واقعی چیز کو حقیقت سمجھنے لگے۔ قرآن مجید میں فرعونی ساحروں کے جس سحر کا ذکر ہے وہ پہلی قسم کا سحر تھا، جیسا کہ ارشاد ہے سحروا اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ اس میں پھر اسی طرح ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، ان کے سحر سے موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں یہ آنے لگا کہ یہ رسیوں کے سام دوڑ رہے ہیں۔
اس میں یخیلو کے لفظ سے یہ بتلا دیا گیا کہ یہ رسیاں اور لاٹھیاں جو ساحروں نے ڈالی تھی نہ در حقیقت سانپ بنی اور نہ انہوں نے کوئی حرکت کی، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوت متخیلہ متاثر ہو کر ان کو دوڑنے والے سانپ سمجھنے لگی۔ دوسری قسم اس طرح کی تخیل اور نظر بندی ہے جو بعض اوقات شیاطین کے اثر سے ہوتی ہے، جو قرآن کریم کے اس ارشاد سے معلوم ہوتی ہے، هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اسیم، میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ کن لوگوں پر شیطان اترتے ہیں، ہر بہتان باندھنے والے گناہگار پر اترتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، یعنی شیاطین نے کفر اختیار کیا، لوگوں کو جادو سکھانے لگے۔ تیسری قسم یہ ہے کہ سحر کے ذریعے ایک شے کی حقیقت ہی بدل جائے، جیسے کسی انسان یا جاندار کو پتھر یا کوئی جانور بنا دے۔ امام راغب اصفہانی، ابو بکر جساس وغیرہ حضرات نے اس سے انکار کیا کہ سحر کے ذریعے کسی چیز کی حقیقت بدل جائے، بلکہ سحر کا اثر صرف تخیل اور نظر بندی ہی تک ہو سکتا ہے۔ معتزلہ کا بھی یہی قول ہے، مگر جمہور علماء کی تحقیق یہ ہے کہ انقلاب اعیان میں نہ کوئی عقلی امتناع ہے نہ شرعی۔ مثلا کوئی جسم پتھر بن جائے یا ایک نوع سے دوسری نوع کی طرف منقلب ہو جائے۔ اور فلاسفہ کا جو قول مشہور ہے کہ انقلاب حقائق ممکن نہیں، ان کی مراد حقائق سے محال ممکن واجب کی حقیقتیں ہیں کہ ان میں انقلاب عقلاً ممکن نہیں کہ کوئی محال ممکن بن جائے یا کوئی ممکن محال بن جائے۔ اور قرآن عزیز میں فرعونی ساحروں کے سحر کی جو تخیل قرار دیا ہے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہر سحر تخیل ہی ہے، اس سے زائد اور کچھ نہ ہو۔ بعض حضرات نے سحر کے ذریعے انقلاب حقیقت کے جواز پر حضرت کعب اخبار کی اس حدیث سے بھی استدلال کیا ہے جو موطأ امام مالک کے اندر بروایت قعقاع بن حکیم منقول ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر یہ چند کلمات نہ ہوتے جن کو میں پابندی سے پڑھتا ہوں تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے۔ اب گدھا بنا تو اس سے دو باتیں ثابت ہوئی، اول یہ کہ سحر کے ذریعے انسان کو گدھا بنا دینے کا امکان ہے، دوسرا یہ کہ جو کلمات وہ پڑھا کرتے تھے ان کی تاثیر یہ ہے کہ کوئی جادو اثر نہیں کرتا۔ تو خلاصہ یہ کہ سحر کی یہ تینوں قسمیں ممکن الوقوع ہیں، یعنی کہ ان کا واقع ہونا ممکن ہے۔ اب اس کے بعد سحر اور معجزے کے اندر مختصر سا فرق واضح کر دوں۔ جس طرح انبیاء علیہ السلام کے معجزات یا اولیاء کی کرامات سے ایسے واقعات و مشاہدے میں آتے ہیں جو عادتاً نہیں ہو سکتے، اسی لیے ان کو خرق عادت کہا جاتا ہے۔ بظاہر سحر اور جادو سے بھی ایسے ہی آثار مشاہدے میں آتے ہیں، اس لیے بعض جاہلوں کو ان دونوں میں التباس بھی ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ جادوگروں کی تعظیم و تکریم کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے دونوں کا فرق بیان کرنا ضروری ہے۔ یہ فرق ایک تو اصل حقیقت کے اعتبار سے ہے، ایک ظاہری آثار کے اعتبار سے۔ حقیقت کا فرق تو یہ ہے کہ سحر اور جادو سے جو چیزیں مشاہدے میں آتی ہیں یہ دائرہ اسباب سے الگ کوئی چیز نہیں ہوتی، یعنی ان کا تعلق کسی نہ کسی سبب کے ساتھ ضرور ہوگا، یہ اسباب کے دائرے سے علیحدہ نہیں ہوں گی۔ فرق صرف اسباب کے ظہور اور خفا کا ہے کہ سبب وہ ظاہر ہے یا خفی ہے۔ جہاں اسباب ظاہر ہوتے ہیں وہ آثار ان اسباب کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں اور کوئی تعجب کی چیز نہیں سمجھی جاتی، لیکن جہاں اسباب مخفی ہوں تو وہ تعجب کی چیز ہوتی ہے اور عوام اسباب کے نہ جاننے کی وجہ سے ان کو خرق عادت سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ وہ در حقیقت تمام عادی امور کی طرح کسی جن شیطان کے اثر سے ہوتی ہے۔ تو ایک خط مشرق کے بحیث سے آج کا لکھا ہوا اچانک سامنے آ کر گر گیا تو دیکھنے والے اس کو خرق عادت کہیں گے۔ یہ مشرق کے بحیث سے ایک دن کے اندر لکھا ہوا خط فوری طور پر میرے پاس کیسے آ کر گر گیا، تو اسے وہ خرق عادت کے طور پر سمجھیں گے، حالانکہ جنات و شیاطین کو ایسے اعمال و افعال کی قوت دی گئی ہے، ان کا ذریعہ معلوم ہو تو پھر خرق عادت نہیں رہتا۔ یعنی کہ اب شیاطین یا جنات انہوں نے آ کر وہ خط پھینکا، جبکہ ان کے یہ افعال اور عادات کے اندر داخل ہے کہ وہ
ایک پل کے اندر وہاں سے دوسرے پل میں یہاں پر آ کر خط گرانے کی اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت دے رکھی ہے۔ اب یہ سبب موجود ہے، لیکن یہ سبب چھپا ہوا ہونے کی وجہ سے جب ہم ایسا منظر دیکھیں گے تو ہمارے لیے یہ خرق عادت بن جائے گی، لیکن حقیقت کے اندر یہ خرق عادت نہیں ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے کہ سحر سے ظاہر ہونے والے تمام آثار اسباب طبیعیہ کے ماتحت ہوتے ہیں، مگر اسباب کے مخفی ہونے کے سبب لوگوں کو مغالطہ خرق عادت کا ہو جاتا ہے، بخلاف معجزہ کے کہ وہ بلا واسطہ فعل حق تعالی کا ہوتا ہے، اس میں اسباب طبیعیہ کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود کی آگ کو حق تعالی نے فرما دیا کہ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جائے، مگر ٹھنڈی بھی اتنی نہ ہو جس سے تکلیف پہنچے، بلکہ جس سے سلامتی حاصل ہو، اس حکم الہی سے آگ ٹھنڈی ہوگی۔ آج بھی بعض لوگ بدن پر کچھ دعائیں استعمال کر کے آگ کے اندر چلے جاتے ہیں، وہ معجزہ نہیں ہو سکتا، بلکہ دعاؤں کا اثر ہے۔ دعائیں مخفی ہونے سے لوگوں کو دھوکہ خرق عادت کا ہو جاتا ہے۔ یہ بات کہ معجزہ براہ راست حق تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے، خود قرآن عزیز کی تصریح سے یہ بات ثابت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، کنکریوں کی مٹھی جو آپ نے پھینکی در حقیقت آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے فعل کی طرف منسوب کر لیا۔ اب معجزہ اور سحر کی حقیقتوں کا یہ فرق کہ معجزہ بلا واسطہ اسباب طبیعیہ کے براہ راست حق تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے، اور جادو اسباب طبیعیہ مخفیہ کا اثر ہوتا ہے۔ حقیقت سمجھنے کے لیے تو کافی و وافی ہے، مگر یہاں ایک سوال یہ رہ جاتا ہے کہ عوام الناس اس فرق کو کیسے پہچانے، کیونکہ ظاہری صورت دونوں کی ایک سی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عوام کے پہچاننے کے لیے بھی حق تعالیٰ نے کئی فرق ظاہر کیے۔ اول یہ کہ معجزہ یا کرامت ایسے حضرات سے ظاہر ہوتی ہے جن کا تقوی، طہارت و پاکیزگی، اخلاق و اعمال کا سب مشاہدہ کرتے ہیں۔ اس کے برعکس جادو کا اثر صرف ایسے لوگوں سے ظہور پذیر ہوتا ہے جو گندے، ناپاک، اللہ کے نام سے اور اس کی عبادت سے دور رہتے ہیں۔ یہ چیز ہر انسان آنکھوں سے دیکھ کر معجزہ اور سحر میں فرق پہچان سکتا ہے۔ دوسرے یہ کہ عادت اللہ یہ بھی جاری ہے کہ جو شخص معجزے اور نبوت کا دعویٰ کر کے کوئی جادو کرنا چاہے اس کا جادو نہیں چلتا۔ ہاں، نبوت کے دعوے کے بغیر اگر کوئی جادو کرے گا تو وہ چل جائے گا۔ یہ تھا معجزہ اور سحر کے درمیان فرق تھا، اور اس سے پہلے سحر کی حقیقت اور اس کی اقسام تھی۔ تو یہ چیزیں آپ کے لیے انتہائی عام اور ضروری تھی، جس کا واضح کرنا ضروری سمجھتا تھا۔ تو